اب چونکہ حماد حسن صاحب میں آپ کا ولاگ سن رہی تھی اور آپ کی یہ بڑی اوتھینٹک ٹویٹر پہ بھی آپ نے خبر دی پرسوں کی میٹنگ کے حوالے سے بھی، اس میں جو طے پایا وہ تو ظاہر ہے کہ وہ تھوڑا سا سامنے آ چکا ہے، لیکن پس پردہ بھی میٹنگ کے اوپر جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ ایک میٹنگ ہوئی جس میں علی امین گنڈاپور صاحب اور بیرسٹر گوہر صاحب تھے جن کی آرمی چیف سے انٹریکشن ہوئی۔ اس میں کیا آپ کے پاس اطلاعات ہے؟ اس کا مطلب بیک ڈور جو ہے وہ رابطے ہو رہے ہیں اور مذاکرات ہو رہے ہیں جیسے رانا صاحب نے کہا؟ اسما، بیک ڈور یہ رابطے جو ہیں اس سے پہلے جو رابطے ہیں وہ زیادہ اہم تھے، یعنی 23 جنوری کو جو فیصلہ سنایا جا رہا تھا اسے کیوں ڈیلے کیا گیا؟ 6 جنوری پہ لے جایا گیا، پھر 6 جنوری والا ڈیلے ہوا، 13 جنوری پہ 13 جنوری والا ڈیلے ہوا، 17 جنوری پہ گیا۔ تو مطلب ہے یہ جو کنٹینیویشن ہم دیکھ رہے ہیں تو مطلب ہے کہ پس پردہ کچھ معاملات چل رہے ہیں، اور بیرسٹر گوہر اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے جتنی امپورٹنٹ بشرا بی بی ہیں۔ بشرا بی بی کے ساتھ تو معاملات چلتے رہے ہیں اور اب بھی چل رہے ہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چینل پر۔ بیرسٹر گوہر صرف ایک نمائندے کے طور پر بات کر رہے ہیں، وہ اپنے طور پر کوئی بات نہیں کر سکتے، اور نہ پی ٹی آئی میں یہ کلچر ہے۔ اب پشاور میں جو ملاقات ہوئی ہے تو ایک تو 4 گھنٹے کی جو سیشن ہوئی تو وہاں پر بیرسٹر گوہر نے جو بات کی تو اس وقت کا وہ فائدہ نہیں اٹھا سکے، یعنی وہاں پر آرمی چیف صاحب نے کہا کہ یہ صرف میری جنگ نہیں یا صرف فوج کی جنگ نہیں، یہ پوری ریاست کی جنگ ہے، پوری قوم کی جنگ ہے، اور ہم سب نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے، پارٹیسپیٹ کرنا ہے اس میں، اور کر بھی رہے ہیں۔ تو اس موقع پہ کیا بیرسٹر گوہر نے یہ بات کی کہ سر اگر یہ پوری قوم کی جنگ ہے اور یقیناً ہے تو ایک پاپولر لیڈر جیل میں ہیں، اس موقع پر ان کی رہائی کے لیے کوئی اقدامات ہو رہے ہیں یا کچھ اس طرح کا سوال انہوں نے کیا؟ انہوں نے نہیں کیا۔ تو پھر انہوں نے کون سا سوال کیا اور کہاں پہ کیا؟ یہ جو انڈیویجول ملاقات کی بات ہو رہی ہے تو مجھے تو ابھی تک کوئی ایسی شہادت نہیں ملی ہے کہ انڈیویجولی انفرادی طور پر کوئی ملاقات ہوئی۔ لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ بشرا بی بی کے ساتھ یہ تقریباً 1 مہینہ ہونے کو ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اور بشرا بی بی میں ایک بات کہوں کہ اس وقت اگر پی ٹی آئی میں کوئی سمجھداری کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، کسی کو معاملات کی تھوڑی بہت سمجھ ہے تو وہ بشرا بی بی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے ان پہ بہت تنقید کی ماضی میں یا ان کے حوالے سے جو باتیں ہوئی میڈیا پہ ہم ڈسکس کرتے رہے، لیکن اگر اس وقت ان کا کردار اچھا ہے اور وہ معاملات کو سمجھ رہی ہے تو ہم اپریشیٹ کریں گے، ہمارا تو کام یہی ہے۔ بشرا بی بی نے بہت سے حوالوں سے تحفظات کا اظہار کیا، جس میں ایک یوٹیوبر کے حوالے سے بھی تھا، اور انہوں نے کم از کم 2 مواقع پہ پی ٹی آئی کے کئی رہنماؤں سے کہا کہ یوٹیوبر سے ہمیں فائدہ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بڑی پارٹی ہے، مرکز میں حکومت رہی، پنجاب میں حکومت رہی، کشمیر خیبر پختونخوا میں ہم 11 سال سے حکومت میں، ہمارا بہت بڑا سٹرکچر موجود ہے، ہمارے کارکن موجود ہیں، لیڈر جیل میں ہیں، کارکنوں نے بھی مشکلات کو بھگتا، اب ہمیں کیا ضرورت ہے یوٹیوبروں کی؟ اور یوٹیوبر کر کیا رہے ہیں؟ وہ تو اپنی کمائی کر رہے ہیں، اور اپنی کمائی کے لیے ہمیں روز روز مشکلات میں ڈال رہے ہیں۔ تو یہ تو ایک مبنی بر حقیقت بات ہے، یہ مطلب ہے یہ ان کو یہ احساس ہے ان کو یہ یوٹیوبرز کی وجہ سے حالات خراب ہو رہے ہیں۔ اچھا، انہوں نے جب یہ بات کی تو اسی دن علیمہ خان نے یوٹیوبروں کے حق میں بیان دیا، اور پھر شروع ہو گئے باہر بیٹھے ہوئے جو یوٹیوبر ہے، شہباز گل ٹائپ اور عادل راجہ، یہ لوگ شروع ہو گئے۔ تو جو معاملات وہ سدھارتی ہے، جو معاملات وہ ٹریک پر لاتی ہے، اس کو پیچھے بیٹھے ہوئے دوسرے لوگ بگاڑ دیتے ہیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ نکتہ ہے، ویسے اس کے اوپر میں نے مزید آپ سے یوں پوچھنا ہے کہ ایک گھر کے جو یوٹیوبر ہیں وہ دوسرے گھر کے یوٹیوبرز کا معاملہ کیسے خراب کر دیتے ہیں، اور وہ یوٹیوبرز جو ہیں اس کا مطلب ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کنٹرول کر رہی ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ جی یہ میں نے اس پہ پوچھنا ہے مزید آپ سے، کیونکہ تھوڑا سا رہے لوگ بھی ذرا دیکھیں گے